نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں۔ بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا؟ پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند دہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، پناہ کی جگہ کوئی نہیں۔ اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے، رب کو حساب دینا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ میزان کے بارے میں، اسکیلز کے بارے میں، ترازو جو قیامت کے دن قائم کیا جائے گا۔ پیشی مکمل ہو جانے کے بعد نامہ اعمال تولے جائیں گے، یعنی جب لوگ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے، عرض جس کو کہتے ہیں، تو اس کے بعد میزان پر آ کر ان کے اعمال نامے تولے جائیں گے۔ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب حساب ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد اعمال کو تولا جائے گا، کیونکہ اعمال کا وزن بدلہ دینے کے لیے کیا جائے گا۔ اس طرح اعمال کا وزن محاسبے کے بعد ہی ہونا چاہیے، یعنی جب کاؤنٹنگ ہو چکے گی تو اس کے بعد پھر وزن بھی ہوگا۔ ایک ہے حساب، ایک ہے عرض، ایک ہے میزان، یہ الگ الگ چیزیں ہیں، کیونکہ محاسبہ اعمال کا اندازہ کرنے کے لیے ہوگا اور اعمال کا وزن ان کی مقدار کو ظاہر کرنے کے لیے ہوگا تاکہ بدلہ اعمال کے مطابق ہو۔ میزان کیا چیز ہے؟ میزان سے کیا مراد ہے؟ لغت میں میزان اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے چیزوں کے ہلکا اور بھاری ہونے کے اعتبار سے ان کی مقدار معلوم کی جا سکے، یعنی ان کا وزن کیا جائے جس چیز میں۔ اور یہ ایک حقیقی ترازو ہے جس کے دو پلڑے بھی ہوں گے، یعنی ایسا نہیں کہ یہ صرف کوئی امیجنری سی چیز ہے یا صرف کوئی حساب کتاب ہے، وہ تو الگ ہے۔ یہ باقاعدہ تولا جائے گا اس میں، یعنی قیامت کے دن بندوں کے اعمال تولنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ میزان رکھے گا۔ یہ ایک بہت باریک حساب کرنے والا ترازو ہوگا، نہ یہ وزن میں اضافہ کرے گا نہ کمی کرے گا۔ دنیا میں میزان میں عام طور پر کمی بیشی ہو جاتی ہے، اونچا نیچا ہو جاتا ہے، کوئی بھی ٹیکنیکل فالٹ اس میں ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ صحیح طور پر نہ تولے، لیکن قیامت میں جو میزان قائم کیا جائے گا وہ ذرے ذرے کو تول لے گا۔ اس ترازو کی جسامت اور مقدار کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ یہ کتنا بڑا ہے اور کس قسم کا ہے، لیکن یہ بات ہم جانتے ہیں کہ میزان برحق ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت 47 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے اور کسی کی کچھ بھی حق تلفی نہ ہوگی، اور کسی کا اگر رائی کے دانے برابر بھی عمل ہوگا، یعنی ساری زندگی میں اس نے صرف ایک رائی کے دانے جتنی نیکی کی ہے تو وہ بھی سامنے لے آئیں گے، اور حساب کرنے کو ہم کافی ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عین انصاف کے ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن ترازو قائم ہونے کا ذکر کیا ہے، بس جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو رد کیا اس نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو رد کیا، کیونکہ بعض لوگ ایسے تھے کہ جو میزان کا اقرار نہیں کرتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اقرار کیا ہے، اور قرآن مجید کی آیت میں بھی ہے، اگر کوئی جھٹلاتا ہے تو وہ دونوں کو ہی جھٹلا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو۔ تمام سلف صالحین کا اس بات پر اجماع ہے کہ قیامت کے دن میزان میں حساب کتاب ہونا برحق ہے۔ جہاں ایمان کی تفصیلات آتی ہیں وہاں باقاعدہ میزان پر ایمان لانے کا حکم بھی آتا ہے۔ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سنت میں 10 چیزیں ہیں، تو جس میں وہ 10 چیزیں پائی جائیں گی اس نے سنت کو مکمل کر لیا، اور جس نے ایک چیز بھی چھوڑ دی تو گویا اس نے سنت کو چھوڑ دیا۔ نمبر 1 تقدیر کا اس بات، نمبر 2 ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کو باقی صحابہ پر مقدم کرنا، یعنی ان کو ترجیح دینا۔ نمبر 3 حوض کوثر کا اس بات کا مطلب ثابت کرنا، اس کو ماننا۔ نمبر 4 شفاعت کا اس بات۔ نمبر 5 میزان کا اس بات۔ نمبر 6 پل صراط کا اس بات۔ نمبر 7 ایمان قول اور عمل کا نام ہے۔ نمبر 8 قرآن اللہ کا کلام ہے۔ نمبر 9 عذاب قبر کا اس بات کہ عذاب قبر بھی برحق ہے۔ اور نمبر 10 قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانا اور گواہی کے ذریعے کسی مسلمان کا حق نہ کاٹنا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر ایمان لانا ضروری ہے، یعنی یہ عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ قیامت کے دن جو ترازو رکھے جائیں گے وہ انصاف کے ترازو ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال انتہائی عدل و انصاف کے ساتھ تولیں گے، خیر اور شر میں سے کسی پر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ اگر اس کا عمل ذرے کے برابر خیر یا شر والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی حاضر کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔
اور وہ بندوں کے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس دن وزن حق ہے، پھر وہ شخص کے اس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں، اور وہ شخص کے اس کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، کیونکہ یہ اللہ کی آیات پر ظلم کرتے تھے، یعنی اللہ کی آیات کو انہوں نے مانا نہیں، اس کے مطابق عمل نہیں کیا، تو اب کیا ہے، اب عمل اتنا نہیں کہ ان کے نیکی کے اعمال کے پلڑے جھک جائیں، اور پلڑوں کے وزن کے حساب سے ہی انسان کا انجام ڈٹرمن ہوگا۔ سورۃ القاریہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں سے اب فیصلہ ہو جائے گا کہ انسان کو کدھر جانا ہے، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوئے تو اس کا ٹھکانہ یہ گہری کھائی ہوگا، اور آپ کیا جانے کہ وہ کیا چیز ہے، وہ آگ ہے بھڑکتی ہوئی، یعنی جہنم ہے۔ امام طبری اپنی تفسیر میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کا حساب لیا جائے گا، پس جس کی نیکیوں میں سے ایک نیکی بھی اس کی برائیوں سے زیادہ ہو گئی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اگر ایک نیکی بھی زیادہ ہو گئی تو وہ جنت میں جائے گا، اور جس کی برائیوں میں سے ایک برائی بھی اس کی نیکیوں سے زیادہ ہو گئی وہ آگ میں داخل ہو جائے گا، اور جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی وہ آراف والے لوگوں میں سے ہو جائے گا، جس کا ذکر سورۃ الاعراف میں آتا ہے۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب اللہ بندے کے ہر چھوٹے اور بڑے عمل کا عدل پر مبنی محاسبہ کرے گا، ورنہ اللہ کا فضل تو بہت وسیع ہے، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جو گناہوں میں ڈوب چکے ہوں گے، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی کانوں تک گناہوں میں ڈوب چکا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے نجات دے گا اگر اس نے شرک نہیں کیا ہو، کیونکہ سورۃ النساء میں آتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے جسے چاہے گا۔ اب میزان کی وسعت اور بڑائی کے بارے میں بھی روایات سے کچھ بات پتہ چلتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ترازو رکھے جائیں گے اتنے بڑے کہ ان میں زمین اور آسمان کا وزن بھی کیا جا سکے، زمین اور آسمان کا وزن بھی کیا جا سکے۔ فرشتے پوچھیں گے، اے رب یہ ترازو کس کے لیے وزن کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں اپنی خلقت میں سے جس کے لیے چاہوں گا۔ تو فرشتے کہیں گے، سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسا کہ عبادت کرنے کا حق تھا۔ یعنی میزان تو بہت بڑا تھا لیکن ہم نے اس میں بہت ہی تھوڑا ڈالا۔ اور یاد رکھیے یہ جو کلمہ ہے الحمدللہ تملأ المیزان، میزان کو بھر دیتا ہے۔ بعض نیکیاں بظاہر چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ان کا وزن بہت بڑا ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں ان کو کرنے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ یعنی ایک الحمدللہ اور دل سے الحمدللہ کہنے اور اخلاص سے الحمدللہ کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے، تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر الحمدللہ کہنا چاہیے، حتیٰ کہ اگر کوئی تکلیف ہو تو اس پر بھی الحمدللہ، کیونکہ اس سے بڑی تکلیف بھی آ سکتی تھی۔ پھر اسی طرح ایک روایت کے مطابق نامہ اعمال کے تمام دفتر ایک پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے اور ایک کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے گا، اور گناہوں کے بھرے ہوئے دفتر ہلکے ہو جائیں گے اور وہ ٹکڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ کا ہے۔ ابن کثیر نے یہاں سے یہ دلیل لی ہے کہ ترازو کے دو پلڑے ہیں، ٹھیک ہے، ترازو کے دو پلڑے ہیں، یعنی یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ اسی طرح وہ ترازو جو آج لوگوں کے لیے معمول کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، یعنی کامنلی یوزڈ، موسٹلی یوزڈ ترازو جو ہے اس کے دو پلڑے ہی ہوتے ہیں۔ اگرچہ اب الیکٹرانک طریقے سے شمار کرنے والے دیگر آلات بھی وجود میں آ چکے ہیں، لیکن دو پلڑوں والا ترازو ہی عموماً قدیم زمانے سے استعمال ہوتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ترازو کا ایک کانٹا اور دو پلڑے ہوتے ہیں، اور جب حسن بصری کے پاس ترازو کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ترازو کا ایک کانٹا جو بیچ میں ہوتا ہے، جو اس اسکیل کو برابر کرتا ہے، اور اس کے دو پلڑے ہوتے ہیں، اور میزان سے مراد حقیقی میزان ہے جس کے کفتان ہیں، دو پلڑے۔ میزان کے وقت ایک ہیبت بھی ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں، تو آپ نے پوچھا، عائشہ کس بات پہ رو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا قیامت کے دن کو یاد کر کے۔ اور پھر کہنے لگی کہ کیا آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 3 مواقع ایسے ہیں کہ جب کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، حتیٰ کہ میں بھی تمہیں یاد نہیں رکھوں گا۔ ان میں سے ایک اعمال نامے کی تقسیم کے وقت، اور ایک اعمال نامے تولے جانے کے وقت، اور ایک پل صراط کے اوپر، یعنی ہر شخص کو الگ الگ اپنا اپنا حساب کرنا ہوگا۔ تو یہ میزان ان مقامات میں سے ہے جو قیامت کے دن انتہائی خوفناک مقامات ہیں۔ اس موقع پر انسان اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو بھول جائے گا اور اس چیز میں مصروف ہو جائے گا جو اس کے سامنے ہوگی، کیونکہ یہ ایسا موقع ہوگا جس میں انسان کو نتیجے کا انتظار ہوگا، کیونکہ اس کی خوش قسمتی یا بدقسمتی کا انحصار اب اسی پر ہے۔ جب رزلٹ آنا ہوتا ہے کسی چیز کا، کیونکہ یہ رزلٹ آنے کا وقت ہے، سمجھیں،
اگر آپ کو یاد ہو کہ بچپن میں اسکول میں جب ریزلٹ اناؤنس ہوتا تھا اور جو ریزلٹ کا دن ہوتا تھا، اگرچہ کتنے ہی اچھے پیپرز ہوتے تھے، سب کچھ ٹھیک بھی ہوتا تھا، پھر بھی یقین نہیں ہوتا تھا کہ اچھے نمبر یا اچھے سکورز لیں گے،